الرحیم. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ پریشر السر, بیڈ سور اور پریشر انجری. بیڈ سور کیا ہے؟ یہ بیڈ سور کب ہو جاتے ہیں؟ بیڈ سور یہ تب ہوتی ہے کہ جب لگاتار کافی دیر تک لیٹنے یا بیٹھنے کی وجہ سے کانسٹنٹ پریشر اسکن کے نیچے موجود باڈی ٹیشو پر پڑتا ہے. تو کانسٹنٹ پریشر پڑنے سے پھر وہ ٹینی بلڈ ویسل بھی بند ہو جاتے ہیں جو خود اسکن کو آکسیجن اور نیوٹرین دیتے ہیں. اور اگر اسکن کو کافی دیر تک اسکن کو آکسیجن اور نیوٹرین نہیں ملتی تو پھر کیا ہو سکتی ہے؟ ٹیشوز کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اور پریشر انجری بھی بن سکتی ہے. اس کی پھر ٹائپس کیا ہے؟ تو اس کی پھر ہم پریشر ہمارے ساتھ کون سی جگہ پہ پریشر جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو پریشر جو ہے سب سے زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ اسپائن میں ہوتی ہے. اسپائن پورشن پہ زیادہ جو ہوتی ہے پیپر پہ ہوتی ہے, اور اس کے بعد ایڑی پہ بھی بنتی ہے, ایلبوز, شولڈرز اور اس سر کے پیچھے بھی بن سکتی ہے. تو اس کی پھر ہمارے پاس 4 سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج میں کیا ہوگا؟ پہلی سٹیج میں ریڈنس ہوگا اسکن میں جو سرخ ہوگی. دوسری سٹیج میں چھالے بننے شروع ہو جاتی ہے, فارمیشن آف بلسٹر. تیسری سٹیج میں پھر اسکن جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا. پھر چوتھی سٹیج میں ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں پھر ٹیشو لاس ہوگا. اور اس میں ٹیشو جب لاس ہوگا تو اوپن ہو جائے گا, اور وہ ہمارے پاس کیا ہے, ایک لائف تھریٹنگ انفیکشن بھی ہے. پھر اس کی رسک فیکٹر کیا ہے؟ رسک فیکٹر اس کی اولڈ ایج ہے یا کوئی بیماری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ویٹ لاس بھی ہو سکتا ہے, یا ہمارے پاس جب ہم فریکشن جو ہوتی ہے جو ربنگ ہے, فار ایگزامپل ایک بیڈ ہے اور ایک باڈی ہے, اس کے درمیان جو ربنگ ہوتی ہے اگینسٹ بیڈ شیٹ کے ساتھ, وہ بھی اس میں آتی ہے, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اور اسپیشلی بیڈ ریڈن جو پیشنٹ ہوتے ہیں, اس پیشنٹ کی صفائی کا خیال نہ رکھنے سے بھی آس پاس کی جو پریشر ڈیولپ ہو سکتے ہیں. ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی پریشر السر بن سکتا ہے. اب باڈی کی پوزیشن جو ہے وہ اس کو چینج کرنی پڑ سکتی ہے. آپ نے باڈی کو پوزیشن جو ہے, باڈی اگر ایک سائڈ پہ پڑا ہوا ہے تو آپ نے اس کی پوزیشن جو ہے وہ چینج کروانا ہے. اور کوشش کرے اسٹینڈ اپ دا ریلیف پریشر اف یو کین. لگاتار نہ بیٹھے, کوشش کرے کہ ہر 15 منٹس میں اپنے باڈی ویٹ جو ہے اس کو شفٹ کرے. ہر 15 منٹس میں آپ کو چاہیے. اگر آپ خود اپنی پوزیشن کو, اپنے کروٹ کو نہیں بدل سکتے, گھر کے کسی دوسرے شخص سے یا کوئی اور ہیلتھ کیئر ورکر سے اپنا کروٹ بدلے ہر 2 گھنٹے بعد, چونکہ پریشر السر جو ہے وہ 40 گھنٹے بننے میں شروع ہو جاتے ہیں. اور کوشش کرے کہ اپنی ایلبوز جو ہے یا پھر ہمارے پاس سر کے پیچھے, جس نے رام نے بتایا کہ اس کی زیادہ پوزیشن کون سی ہو سکتی ہے, سر کے پیچھے ہو سکتی ہے یہ. اور اس کے علاوہ جو شولڈر ہے, اس کے علاوہ اسپائن کی جو پورشن ہے وہ جو ہے اس کو چینج کروانا پڑ سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے آپ نے اسپیشلی پریشر کے ریلائی کرنے کے لیے میٹریسز اور کشن میٹریسز یوز کرنا ہے. اور جو پیشنٹ بیڈ ریڈن ہے ان کے کیئر گیورز, ان کے گھر والے یا کوئی ان کے پوزیشن کے اوپر پورا دھیان دے. دونوں پیروں کے بیچ میں فیلو لگائے اور ہیل پروٹیکٹر کا استعمال بھی کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اسکن جو ہے کیپ یور
اسکن کلین اینڈ ڈرائی، اپنی اسکن جو ہے، اپنے چمڑا جو ہے وہ صاف رکھے اور ڈرائی رکھے. اور اس کے بعد مطلب اگر آپ پیشنٹ ہے اس پہ یورین لگ گئی ہے، مطلب وہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، بیڈ ریڈن پیشنٹ ہے، تو یورین اس طرح کی چیزوں سے وہ مطلب فار ایگزامپل دور رکھے. اس کے بعد ہمارے پاس موئسچر کرے اس کی اسکن کو تھرو آفٹر دا واشنگ. جب آپ اس کی واشنگ کرتے ہیں، مطلب اسکن کی صفائی کرتے، تو پھر اس کے بعد وہ موئسچر کرے اور ایوائڈ کرے ٹالکم پاؤڈر، سینٹن سوپ، اس کو لگانا بند کرے. ٹالکم پاؤڈر اور اس طرح کی چیزیں جو ہے اس سے لگانا بند کرے. اور اس طرح کے جنرل انفارمیشن، فار ایگزامپل ہمارے پاس شیٹ جو ہے وہ کاٹن کی ہونی چاہیے یا فیبرک کی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فار ایگزامپل ایٹ ویل، ڈائٹ بیلنس، کھانے میں وہ چیز لے جس میں پروٹین اچھے ہو. فار ایگزامپل ہمارے پاس فش ہو گئے، میٹس ہو گئے، نٹس ہو گئے، بینز ہو گئے، وہ کھانے لے جس میں پروٹین زیادہ ہو. تو کوشش کرے کہ ہیلتھی ڈائٹ بھی رکھے. یہ تو جنرل انفارمیشن کے لیے. ٹیلیکام پاؤڈر سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے، وہ ان چیزوں سے. اور اسکن جو ہے وہ موئسچر کرے واشنگ کے بعد، اور اپنا اسکن کا جو ہے وہ صفائی کا خیال رکھے. اور اس کے بعد جو ہے شیٹ جو ہے وہ شولڈر کی ہونی، شیٹ جو ہے وہ کاٹن کی ہونی چاہیے اور فیبرک